وصحبہ وبارک وسلم دائماً سرمدا۔ آج کا یہ اجتماع جو خالصتاً علماء کرام، دین کا درد رکھنے والے اور جذبہ جہاد سے سرشار ان خوش نصیبوں کا اجتماع ہے جو اپنے اکابرین کے کہنے پر وہ درد دل رکھتے ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دیا تھا کہ یہ امت ایک جسم کی مانند ہے، اس درد کو محسوس کرتے ہوئے آج یہاں جمع ہے۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں وہ ہیں جو ہم حکمرانوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہر شخص یہ سوال کر رہا ہے، اے علماء امت، آج ہر شخص یہ سوال کر رہا ہے، صرف یہ نہیں جو دینی شعور رکھتے ہیں بلکہ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون کون تیار ہے؟ یہ سب تیار ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ جو گھروں میں ہیں، وہ جو پاکستان میں نہیں، جو عالم اسلام میں ہیں، ان سب کو آج رہنمائی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آج ایک ایسا اعلامیہ جاری ہوگا جو امت مسلمہ کی ایک سمت طے کرے گا انشاءاللہ۔ آج یہاں اکابرین نے بیٹھ کر پاکستان کی حکومت کے لیے اور بالخصوص ان اداروں کے لیے جو ہم سب کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، امت مسلمہ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے اور عوام کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے گولڈا مائر جو لیڈی تھی، ایک پہلی جب جنگ اس نے شروع کی، اسرائیل کی وزیر اعظم ہے، اس نے مسجد اقصی جلا دی۔ اس سے پوچھا تمہاری زندگی کا کون سا دن اہم ہے؟ ایک دن جو میری زندگی کا سب سے برا ترین دن اور خوش نصیبی کا سب سے بہترین دن۔ کہا یہ دو باتیں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ کہا جب میں نے مسجد اقصی کو جلتا ہوا دیکھا تو مجھے رات کو نیند نہیں آئی اور مجھے یقین تھا کہ یہ عالم اسلام اٹھے گا اور اسرائیل کا تہس نہس کر دے گا، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، کیونکہ ان کے قبلہ اول کو جلایا گیا۔ میں اس ڈر میں، اس خوف میں ساری رات سوئی نہیں، لیکن جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہ عالم اسلام کے حکمران اپنی ہی عوام کو روکنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ڈرانے میں لگے ہوئے ہیں اور خود ہی ڈرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے سکون کا سانس لیا کہ یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ آج مسجد اقصی کو ایک اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اس سوال کے ساتھ؟ تو ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ڈیوائڈ لوگ ہیں۔ کچھ ہیں جن کو میک ڈونلڈ اور KFC کا پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے زندگی میں کبھی کھایا ہی نہیں ہے، وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اور کچھ ہیں جن کو فلسطین کا ہی پتہ نہیں ہے، جن کو مسلمانوں کی حالت کا پتہ نہیں ہے، اور وہ جا کے میک ڈونلڈ اور KFC کھا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمارے نہ کھانے سے کیا ہوگا، ہمارے پیپسی نہ پینے سے کیا ہوگا۔ اربوں ڈالر جا رہے ہیں، اربوں ڈالر، انہی اربوں ڈالر کا وہ ہتھیار خرید رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ہماری عورتوں کو مار رہے ہیں، ہمارے بوڑھوں کو مار رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کو مار رہے ہیں۔ 70% ملبے کا ڈھیر بن گیا، 65,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن عالم اسلام کا کوئی حکمران بولنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے دل میں وہن آ گیا، یہ عوام ہے جو بولنا چاہتی ہے،
یہ عوام ہے جو کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن بے بس ہے، اور جو اس کے بس میں کچھ ہے وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ ہم اپنے میزائل دھوپ میں سکھانے کے لیے 14 اگست کو نکالتے ہیں، ہم 23 مارچ کو نکالتے ہیں کہ ان کو دھوپ لگے، کہیں کوئی زنگ وگ نہ لگ جائے۔ ہم ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کسی میزائل کا رخ ادھر موڑ نہیں سکے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فلسطین آخری ہدف ہے؟ کیا اس کے بعد اسرائیل آگے نہیں بڑھے گا؟ کیا اس کے بعد پاکستان کا نمبر نہیں آئے گا؟ کیا انڈیا تیار نہیں ہے؟ ارے یہ اسلام جو پھیلا ہے وہ جہاد کی برکت سے پھیلا ہے۔ جہاد اسی میں عزت ہے، ڈر میں، خوف میں، بزدلی میں عزت نہیں ہے، ذلت ہے۔ لیکن ہم اپنے وطن عزیز کو بچانے کے لیے، ہم اپنے وطن عزیز میں امن کو قائم کرنے کے لیے، ہم اپنے ملک میں کبھی جہاد نہیں کریں گے، ہم یہاں ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں موقع ملا اور ہمیں بھیج دیا گیا، خدا کی قسم زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ ہم تیار ہیں، اگر ہماری افواج کو، ہم اپنی افواج سے کہتے ہیں کہ حضور والا ہمیں ہی بھیج دیں، ہم جانے کو تیار ہیں۔ آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ہماری فقیروں کی کوئی مجبوریاں نہیں ہیں۔ ہم امت کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں، ہم اپنے بچے بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ لیکن ہم اس ذمہ داری کو بھی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ملک میں ہماری افواج پر حملے کر رہے ہیں، یا ہماری پولیس پر، یا ہمارے علماء کو شہید کر رہے ہیں، وہ لوگ جہاد نہیں کر رہے۔ ان کو بھی دعوت فکر ہے، بھائی جانا ہے تو ادھر جا کے پھٹو یار، ادھر جا کے پھٹو، ادھر کیوں پھٹ رہے ہو؟ حملہ کرنا ہے تو ادھر جا کے کرو، فلسطین میں جاؤ، ان کو تمہاری ضرورت ہے۔ ہم بھی جانے کو تیار ہیں، آ جاؤ، وہاں آ جاؤ، لیکن پاکستان کو تباہ کر کے انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ کی راہ ہموار نہ کرو، کیونکہ یہ پاکستان وہ ہے جو اسلام کا قلعہ ہے، جہاں پر ہم کو اس طرح کھل کر بات کرنے کی اجازت ہے۔ یہ اجازت ہمیں سعودیہ میں نہیں ہے، یہ اجازت ہمیں دبئی میں نہیں ہے، یہ اجازت کسی اور ملک میں نہیں ہے، پاکستان میں ہی ہے، کیونکہ یہ اسلام کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔